أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وقار، افنان، وسیم، جوہر، غازی، جون، علی عباس جی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب، بولیے، آداب اسلامی دو میں، کتاب آداب اسلامی دو میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی جی؟ آداب دعا، آداب دعا جی، اس میں سے کچھ آداب گنائے تھے اور آج بات پہنچی تھی اجتماعی شکل میں دعا جو ہم نے پڑھی تھی۔ کس صورت میں؟ ابتدائی اجتماعی شکل میں۔ کبھی بھی آپ کو کوئی دعا مانگنی ہو اور ایمرجنسی والی ہو، ہنس کے کہہ رہا ہوں ایسے ہی لیکن سیریس بات ہے، ایمرجنسی ہو، پریشانی زیادہ ہو تو گھر والوں کو اکٹھا کرنا، ایک جگہ بٹھانا، چھوٹوں کو بڑوں کو جی، سب بیٹھنا، اور جو آداب دعا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے سب کام جو بتائے ہیں وہ کرتے ہوئے اجتماعی طور پہ دعا کرنا۔ کیا فرمایا تھا؟ ارشاد کیا پڑھا تھا ہم نے مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کا؟ کیا فرما رہے تھے؟ کانا ابی، میرے والد بزرگوار۔ کون ہوئے چھٹے امام کے والد بزرگوار؟ پانچویں امام امام محمد رضا۔ تو مولا کیا فرما رہے ہیں چھٹے امام کہ میرے والد اذا احسنہ امر، جب ان کو کوئی امر، کوئی چیز غمزدہ کرتی تھی جی، تو کیا کرتے تھے آپ؟ جمع، میرے والد جمع کرتے تھے النساء والصبیان، عورتوں کو اور بچوں کو، ثم دعا وامنوا، پھر وہ دعا کرتے تھے اور وہ آمین کہتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے۔ ابھی کہاں بات آئی؟ اب چوتھا آداب دعا میں سے 14واں کیا ہے؟ دعا کے ساتھ عمل بھی ہو، دعا کے ساتھ عمل بھی۔ گلشن زہرا، تطہیر فاطمہ، قصہ زہرا، طاہرہ بطول، صدف فاطمہ، سحر حسن، شفا بطول، دعا کے ساتھ عمل بھی۔ توکل اور تواکل میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے توکل، ایک ہوتا ہے تواکل، ٹھیک ہے جی۔ آئیے کیا فرق ہے بتاتے ہیں توکل اور تواکل میں، جبکہ مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، وکالا، واو قاف لام، لیکن ایک ہے توکل، باب سے معنی بدل جاتے ہیں، ایک ہے توکل، ایک ہے تواکل۔ کیا فرق ہے؟ توکل کا تو کل مت پڑھ لینا وقار، کبھی تم اسے توکل کو دیکھیں، تو کل اور تو عقل میں فرق کیا ہے؟ توکل اور تواکل میں فرق۔ توکل کا مطلب ہے کہ انسان عمل کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی مشیت اور ارادے پر ایمان و یقین بھی رکھے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ مکمل بھروسہ۔ توکل کا مطلب کہ بھائی عمل کر رہا ہے انسان کہ میرا جو کام ہے میں وہ کروں، کہتے ہیں نا حرکت استو برکت اس خدا، یعنی حرکت میری طرف سے، برکت خدا کی طرف سے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں اور اللہ تو اللہ کر دے گا، یہ کیسے ہو جائے گا اللہ کر دے گا جی؟ بہت سے ہوتے ہیں نا پٹی پڑھانے والے، مولا کر دیں گے، ارے بھائی کرونا پھیل رہا ہے مت جاؤ باہر کو، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کیئر کرو، موت سے کیا ڈرنا، میرا مولا بچا لے گا۔ مولا خود زخمی ہوتے تھے یا کوئی ایسی بات ہوتی تھی ڈاکٹر کے جاتے تھے، نہیں بلاتے تھے طبیب کو، تو سمجھ لینا یہ بہکا رہا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے کام ہے وہ کیجئے، جو آپ کے کام ہے وہ کیجئے، باقی اللہ پہ بھروسہ رکھیے، یقین رکھیے، ٹھیک ہے، مشیت الہی پر یقین۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نہ کسی کو کرونا مثال تھے جیسے پھیل رہا ہے، پھیلتے پھیلتے آپ کیئر بھی نہ کریں اور امید اللہ بچا لے گا، ہوگا کوئی سرفرا فرشتہ آس پاس، وہاں پہنچ کے 2 لات اور مارے گا جی، کمبا
بچاؤ تو کرتا، باقی امید اللہ پہ یقین رکھتا، اللہ کر لیتا، لیکن تو کچھ نہ کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہاں، تو توکل کا مطلب ہے انسان عمل کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی مشیت پر یقین رکھے، ایمان رکھے. تو اس کے برخلاف ایک ہوتا ہے توکل. توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ مشکلات برطرف ہونے کے لیے صرف خدا کو پکارتا ہے اور خود کچھ نہ کرے، بس اللہ کر دے گا. بیٹھا ہے گھر میں، فاقے ہو رہے ہیں، کمائی پیسہ نہیں ہے، غربت چھا رہی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، بیٹھا گھر میں، بھائی محنت کر، جا کے محنت کر، تلاش کر، کوشش کر، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے، یہ ہے توکل. بس اللہ کا. دعا کرنے والے پر فرض ہے کہ میدان عمل میں بھی بھرپور کوشش کرے، جدوجہد کرے، پھر اللہ پہ توکل کرے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گھر میں لے جا کے بٹھا لے، اللہ بس تو ٹھیک کر دے. تو بھائی ڈاکٹر کو دکھاؤ، لے کے جاؤ. جی جی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے الداعی بلا عمل کرام بلا وطن. بغیر بغیر عمل کے پکارنے والا ایسا ہی ہے بغیر دھنوش کے تیر پھینکنے جیسا. جیسے بغیر دھنوش کے تیر کہاں تک جائے گا؟ اتنا ہی. وہ بغیر عمل کے دعا بھی اتنی دور تک جائے گی، بس سمجھ لیجیے پیروں میں گر جائے گی. تیر چلانا ذرا کتنے چلا لیں گے بغیر کمان کے؟ عمل کے بغیر پکارنے والا کمان کے بغیر تیر چلانے والے کی طرح ہے. دعا و زیارات کے ٹھیک ہے. 5واں آداب دعا میں سے 15واں کیا ہے؟ بارگاہ الہی میں حاجات پیش کرنا. اپنی حاجات پیش کرے، بارگاہ الہی میں اپنی حاجتوں کو پیش کرے. یہ مت سوچا اللہ تو جانتا ہی ہے، اب تجھے کیا بتاؤں. بارگاہ الہی ٹھیک ہے، جانتا ہے، آپ بتاؤ تو صحیح. ٹھیک ہے، بارگاہ الہی میں حاجات پیش کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اہل بیت عصمت و طہارت سے منقول اور معصور جو وارد ہوئی ہیں، نقل ہوئی ہیں دعائیں، ان کا سہارا لینا چاہیے. بھائی معصوم کے الفاظ بھی ان کی الگ ہی بات ہوتی ہے، معصوم کے الفاظ کی بھی بات انہی کی طرح الگ ہوتی ہے. میرے الفاظ اور ان کے الفاظ ایک سے تھوڑے ہو جائیں گے، لہذا بولیے. نہیں بولیں گے، ان لوگوں کی آوازوں کو بھی ٹھنڈ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، جی جی تو معصومین سے جو دعائیں بہت سے ہوتے ہیں، دعائیں رکھی ادھر، اپنے کہے جا رہے ہیں اللہ کو. بھائی اٹھائیے دعائیں. کون سی دعا ایسی ہے جس میں سب کچھ نہ ہو؟ ان کی وہ الفاظ کی بات کی نورانیت ہے ان الفاظ میں. جو اہل بیت عصمت و طہارت سے منقول دعائیں ہیں، معصور ہیں، یعنی نقل ہوئی ہیں، ان دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. اس لیے کہ معصومین کی دعاؤں میں آداب دعا کا مکمل. بھائی میں جو دعائیں مانگوں گا ہو سکتا ہے میں آداب دعا کے کتنے چھوڑ دوں، لیکن ان کی دعا میں سارے آداب اور حسن بیان کے علاوہ تربیت اور تزکیہ نفس کے اصول سب پائے جاتے ہیں. اس میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، اس میں تربیت بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیے جن میں سے دعائے کمیل ہے، دعائے صباح ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، مناجات شعبانیہ وغیرہ، یہ معروف دعائیں پڑھیے. ابو حمزہ صومالی، دعائے ابو حمزہ صومالی رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے. مناجات شعبانیہ ہے، دعائے صباح روز صبح میں، یا دعائے کمیل ہے. یہ دعائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ خالی یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ ایک تربیت ہے کہ کیسے مانگنا چاہیے، کیسے اپنے، یہ سب کیا ہے؟ تربیت ہے. دعا کے اور بھی آداب ہیں، جیسے باطہارت، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا، مناسب جگہ اور وقت کا انتخاب کرنا. سمجھ میں آیا؟ یہ تھے آداب دعا. اب آداب زیارت. درس کا نام کیا تھا؟ دعا اور زیارات کے آداب. یہاں پر زیارات کے آداب بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ اگر کسی معصوم کی زیارت پہ گئے ہیں تو غسل و نظافت ضروری ہے. غسل آپ دیکھ لیجئے معصومین کے، کوئی معصوم کے روزے پہ جائے، اس کے آداب میں جائیں گے سب سے پہلے ہی ملے گا کہ وہاں پہنچے، غسل کرے. اب تو وہ جو القمہ و نہر ہے وہ کربلا میں، اب تو اس میں پانی اتنا رہتا نہیں ہے، یا پھر اس زمانے میں اس میں نہانے پہ مذاق بن جائے گی. ورنہ پرانے علماء جاتے تھے، اس میں غسل کرتے تھے. پرانے زمانے میں اس میں غسل کرتے تھے، پھر زیارت کے لیے وہ ہوتے تھے. روایات میں ہے کہ اس میں زیارت، اس میں غسل کرے. لیکن آج اگر کوئی کود جائے اس میں نہانے کے لیے، پہلے تو کودنے نہیں دیں گے، اور کود بھی جائے تو چاروں طرف سے تالی بج جائے گی، کھیل ہو گیا.
جی کیونکہ اب زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، کھلے میں نہیں نہا سکتے ہیں۔ غسل و نظافت، غسل و پرانے زمانے میں خاص کر نظافت۔ کے علماء، آپ ان کے واقعات پڑھ لیجئے، جتنے بھی واقعات آپ نے مجالس میں سنے ہوں گے علماء کے کربلا جانے کے، وہ سب سے پہلے القامہ میں گئے، غسل کیا پہنچ کے، غسل کر کے حرم میں پہنچے۔ مثلا ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت سے قبل غسل کرنا، پاک و صاف ہونا مستحب ہے۔ اسی طرح زیارت کے وقت باوضو ہونا، پاک و صاف لباس پہننا مستحب ہے۔ دوسرا، زیارت پڑھتے وقت قبلہ رخ ہونا، آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی زیارتیں قبلہ رخ ہو کے وہاں پہ پہنچ پڑھی جائیں گی۔ تیسرا ہے باادب رہنا، ادب سے لگے کہ بھائی آپ کسی کے بزرگ کے سامنے کھڑے ہیں، جیسے پرنسپل آفس میں جب پرنسپل بلا لے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، تو کم سے کم معصومین کا کتنا ادب ہونا چاہیے۔ زائر کے لیے، جو زائر ہے زیارت پہ گیا ہے زیارت کرنے والا، اس کے لیے ادب و احترام کا پاس و لحاظ ضروری ہے۔ جس کی زیارت کر رہا ہے اس کے حضور، ان کے سامنے تواضع انکساری کا انداز اپنائے اور اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ گویا خود ان حضرت کے سامنے کھڑا ہوں۔ بھائی معصومین کے لیے کیا ہے، جو وہ زندگی میں وہی ہمارے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی ہیں۔ چوتھا، معصور زیارت پڑھنا، معصور جو منقول ہوئی ہے معصومین سے کہ بھئی چوتھے امام نے جب آئے تھے تو یہاں پہ یہ والی دعا پڑھی تھی، یہ زیارت پڑھی تھی، فلاں نے پڑھی۔ اگر آپ جا کے خالی یہ کہہ دیں زیارت پہ گئے، جیسے کربلا جناب عباس کے روزے پہ گئے، مولا آپ کی خدمت میں آپ کا غلام آیا، سلام علیکم، کافی ہے۔ امام حسین کے بھی یہ کافی ہے کہ آپ نے سلام کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگرچہ سلام و تحیت کافی ہے، مگر روایات میں جو معتبر اور منصوص اور معصور زیارات ہیں انہی زیارتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں ہے کہ آپ پائتی پہ کھڑے ہو کے ذری کے یہ پڑھیں، ایسے پڑھیں، ادھر سے کھڑے ہو کے یہ پڑھیں، یہ معصومین سے وارد ہوئی ہیں۔ پوری زیارات کی کتابوں میں طریقے اور دعائیں اور زیارتیں موجود ہیں۔ زائر کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے جب حرم میں جائے، اور یہ خیال رہے کہ یہ استحباب زیارت ائمہ کے لیے ہے، ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے۔ کبھی آپ قدر صاحب کے گھر پہ قدر صاحب سے مل رہے ہیں، وہیں پہ نماز پڑھنی شروع کر دے، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی زیارت کو آئے، ملاقات کو، اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نہیں، معصومین کے لیے۔ کس کے لیے؟ معصومین کے لیے۔ چھٹا ہے تلاوت قرآن، جی تلاوت، یا مثال کے طور پر آپ اجمیر شریف پہنچ جائیں، یہ تو بڑے پیر ہیں، بڑے وہ ہیں اور یوں ہیں وہ، چلو نماز پڑھ لو، وہی معصومین کے لیے مستحب ہے 2 رکعت پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور جس کی زیارت کر رہا ہے اس کی خدمت میں اس تلاوت کا ثواب ہدیہ کرنا مستحب ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یار ہم قرآن پڑھ کے امام حسین کی خدمت میں، ہم کہاں، ہم ان کو یہ پڑھ کے ہدیہ کریں، ان کو کیا ضرورت اس کی ہے؟ اس نے کہا روایات میں ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا محمد میاں صاحب قبلہ مولانا ہر امتحان میں بتاتے ہیں، نہیں بتاتے آپ لوگوں کو امتحان شروع کرنے سے پہلے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے شہزادی کو ہدیہ کر دینا، سورہ کوثر پڑھ کے شہزادی کو ہدیہ کر دینا، جی آسان ہوگا پیپر، جی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ نہیں، جب بھی کوئی آپ کا زندگی کا کسی بھی طرح کا امتحان ہو، انٹرویو ہو یا زندگی آپ سے امتحان لے رہی ہو، شہزادی کو ہدیہ کیا کیجیے، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، امتحان پاس ہو جائیں گے۔ خلاصہ کیا ہوا سبق کا؟ دعا کرنے والوں کو اتنی معرفت ہونا چاہیے کہ وہ جسے پکار رہا ہے اور جو اس کی دعا قبول کرنے والا ہے وہ خدا ہے، جی۔ اسی کے ساتھ دعا کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذات پروردگار کے علاوہ ہر ایک سے اپنی امیدیں قطع کرے، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے اپنی امیدیں توڑ لے، چاہے ماں، چاہے باپ، چاہے دوست، کسی سے بھی، بس اللہ پہ امید، اور دعا کے ساتھ تضرع داری بھی ہونا چاہیے اور دل کی گہرائیوں سے خدا کی جانب متوجہ ہو۔ دعا سے پہلے ذکر و حمد و ثناء الہی کرے اور محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجے، ٹھیک ہے، اور مسلسل دعا کرتا رہے، گڑ گڑا، ٹھیک ہے، اور کیا کرے،
اور کیا آداب ہے؟ گڑ گڑانا بھی دعا کے آداب میں شامل ہے. دعا کے وقت اپنی کمزوری کا اقرار کرے، عاجزی اور گناہوں کا اعتراف کرے اور انہیں ترک کرنے کا ارادہ بھی کرے. دعا کے لیے محمد و آل محمد کو وسیلہ بنانا بھی آداب دعا کا جز ہے، پارٹ ہے، اسی کا حصہ ہے. اس لیے کہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت یقیناً قبول ہوتی ہے، ان کی شفاعت ضرور قبول ہوگی، ان کی شفاعت. دعا کے لیے معرفت پروردگار کی کیا اہمیت ہے؟ بتانا ہے کیا اہمیت ہے. جب تک پتہ نہیں ہوگا، قبول کرنے والا وہی ہے. دعا کرنے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دعا کرنے والے کے لیے اللہ سے علاوہ سے امید توڑ لینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ ہی بے نیاز ہے، غنی ہے، باقی سب محتاج ہیں. دعا سے پہلے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ محمد والے محمد کا وسیلہ کیوں درکار ہے، کیوں ضروری ہے، کیوں ضرورت ہے ہمیں محمد والے محمد کے وسیلے کی؟ کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی. ٹھیک ہے. وصلی جی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.